آج کا پریسر جو ہے وہ اس میں وہ سارے بندھن جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور جہاں بات آغاز میں یہ کہی جائے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے، تو آپ اور میں یہ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مائنڈ سیٹ فوج کی لیڈرشپ کا کیا ہے۔ نئی بات نہیں ہے، یہ 2-2.5 سال پرانا یعنی طویل بیانیہ ہے جو اب ان حدوں کو چھو رہا تھا جہاں غالباً اس کو رسپونڈ کرنا بہت ضروری تھا۔ یہ آج پیپ ٹاک تھی ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، کوئی تکلف کیے بغیر، کوئی یعنی احتیاط کیے بغیر، تو جس طریقے سے خطاب کیا ان کو 1 درجن سے زیادہ مرتبہ انہوں نے ذہنی مریض کہہ کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوج کی لیڈرشپ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بارے میں اب کیا سمجھتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تحریک انصاف اس سے باہر نکل کے کبھی یہ تصور کر سکتی ہے کہ فوج کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں گے، اور اگر فوج کے ساتھ تعلقات کی نوعیت یہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سٹنگ گورنمنٹ، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے دونوں کی اتحادی ہو، تو وہ کوئی ایک نیا قدم لے کے چل پڑیں گے اپنی مرضی سے۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ جو غلطی خان صاحب نے کی وہ یہ کہ آئے بھی انہی کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے، اور پھر کٹی بھی ان کے ساتھ کی۔ اسٹارٹ بلیونگ یور اون پروپیگنڈا۔ اگر آپ یہ حرکت نہ کریں تو ہٹلر آج اس کا بت پوجا جا رہا ہوتا۔ یہ جو غلطی بہت بڑے بڑے لیڈروں نے کی ہے، وہی غلطی ان سے بھی ہوئی ہے کہ ہی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ بس اب میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے۔ فہد، آپ کا یہ سوال جو ہے گینیز بک آف ریکارڈ میں جائے گا کہ آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں برینز ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اگر برینز ہوتے تو آج پی ٹی آئی کا رول جو ہے وہ جاری ہوتا، مرکز میں بھی اور تمام صوبوں میں بھی۔ یہی تو ایک کمی ہے وہاں۔ بڑا طویل پریسر تھا ترجمان پاک فوج کی جانب سے، کیا آپ اسے سم اپ کریں؟ آپ سے فرسٹ میں اس پہ پوچھوں کہ آپ کیا اس پر آپ کی رائے ہے، تو کیا گائیڈ آپ کر سکتے ہیں سر بخاری صاحب؟ دیکھیے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو صبر کا دامن اب تک تھامے ہوئے تھی فوج کی لیڈرشپ کھل کے نہیں آ رہی تھی، یہ آج کا پریسر جو ہے وہ اس میں وہ سارے بندھن جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور جہاں بات آغاز میں یہ کہی جائے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے، تو آپ اور میں یہ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مائنڈ سیٹ فوج کی لیڈرشپ کا کیا ہے۔ اب اس کے اندر وہ کس حد تک جسٹیفائی ہیں، وہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو فوج ٹارگٹ آج کی نہیں ہے، بلکہ جب سے وہ اقتدار سے گئے ہیں، بلکہ اگر میں صحیح کہوں تو جب سے جانے لگے تھے تب سے ہی وہی فوج کا سربراہ جو کبھی ان کی جمہوریت کا باپ ہوتا تھا وہ غدار بھی ہو گیا، وہ میر جعفر میر صادق بھی ہو گیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 2-2.5 سال پرانا یعنی طویل بیانیہ ہے جو اب ان حدوں کو چھو رہا تھا جہاں غالباً اس کو رسپونڈ کرنا بہت ضروری تھا۔ اور آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے، اس کو میں اس لیے جسٹیفائی ضرور سمجھتا ہوں کہ جو ٹویٹس کیے جا رہے تھے، جو بیانیہ بنا کے انٹرنیشنل سوشل میڈیا پر اور دشمن ممالک افغانستان اور ہندوستان میں پروان چڑھایا جا رہا تھا، اس کو رسپونڈ کرنا بہت ضروری تھا، انیویٹیبل تھا اگر میں صحیح کہوں تو ایک لحاظ سے تو یہ جس کو کہتے ہیں نا پیپ ٹاک، یہ آج پیپ ٹاک تھی ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، کوئی تکلف کیے بغیر، کوئی یعنی احتیاط کیے بغیر، تو جس طریقے سے خطاب کیا ان کو 1 درجن سے زیادہ مرتبہ انہوں نے ذہنی مریض کہہ کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوج کی لیڈرشپ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بارے میں اب کیا سمجھتی ہے۔ ایک تو یہ ٹھیک، دوسری بات یہ کہ وہ جو ان کا بیانیہ ہے جو خاص طور سے دہشت گردی کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن استحکام عزم استحکام پاکستان جو لانچ ہو رہا ہے، یہ ہوا وہ ہے، اس کے خلاف جو آرگومنٹ تھا پی ٹی آئی کا کہ جناب یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اور یہ تو جی ان سے بات چیت کرنی چاہیے، اور یہ تو جی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، اس کا بھانڈا بھی انہوں نے بیچ چوک میں پھوڑ دیا ہے۔ تو ان دونوں پوائنٹ آف ویوز کو لے کے اگر میں یہ کہوں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اب اس کی نوبت آنی ہی تھی۔ دیکھیے، فوج کے حوالے سے کسی بھی ملک کی فوج میں جو بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوں، جو کچھ بھی چینجز ہوں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہاں کا نیشنل میڈیا، وہاں کا سوشل میڈیا یا وہاں کا جو بھی میڈیا ہے وہ اس کو کھلونا بنا کے اور اس کے ساتھ کھیلتا رہے۔ یہ کہیں نہیں ہوتا ہے۔ چینجز امریکہ کی CIA پینٹاگون میں بھی ہوتی ہیں، چینجز MI6 میں بھی ہوتی ہیں، چینجز را اور ہندوستان کی افواج میں بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس کا تماشا اس طرح سے بنایا جاتا ہو۔ لہٰذا اس کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، اس کے اوپر کچھ چیزوں پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ اس اعتبار سے ضروری تھی کہ جتنا ملبہ فوج کے اوپر ڈالا جا رہا تھا اس کا کسی نہ کسی نے تو جواب دینا تھا۔ جی
اچھا بخاری صاحب، آپ بیسیکلی فرما یہ رہے ہیں کہ بہت سارے نیریٹو کے غلط ڈیسیژنز لیے گئے تحریک انصاف کی طرف سے، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارا مارجن اس وقت موجود تھا جب آپ بھی اس کی نشاندہی فرماتے رہے، بہت سارے اپنے ٹاک شوز میں بھی ذکر کرتے رہے، ہمارے شو پہ بھی آپ نے ذکر کیا اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل بند گلی میں سلسلہ اب چلا گیا. بند گلی نہیں، میں تو ایک قدم اور آگے جاؤں گا، یہ کنویں میں چلا گیا ہے اور اس کنویں کے اوپر ڈھکنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب تحریک انصاف اس سے باہر نکل کے کبھی یہ تصور کر سکتی ہے کہ فوج کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں گے. اور اگر فوج کے ساتھ تعلقات کی نوعیت یہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سٹنگ گورنمنٹ، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے دونوں کی اتحادی ہو، تو وہ کوئی ایک نیا قدم لے کے چل پڑیں گے اپنی مرضی سے. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. دنیا بھر میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ مودی جو ہے وہ راہ کے بغیر اور وہاں کے مسلح افواج کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے. وہاں جمہوریت سٹرونگ ہے، جمہوری ادارے سٹرونگ ہیں جو کہ ہونے چاہیے. تو اس ایک تو یہ ہے. دوسری یہ کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ MI6 MI5 کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے؟ یا یہ ٹرمپ صاحب جو اتنے اتراتے ہیں دنیا کی جنگیں بند کرانے کا، میں تو ان کو قصوروار سمجھتا ہوں جنگیں شروع کرانے کا، لیکن بہرحال وہ پینٹاگون اور CIA کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کو اگر ایک پیج پر نہیں تو کم از کم آپس میں ان کی کٹی نہیں ہونی چاہیے. جو غلطی خان صاحب نے کی وہ یہ کہ آئے بھی انہی کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے اور پھر کٹی بھی ان کے ساتھ کی. کٹی کی حد تک تو یہ جرم بہت سو نے کیا ہے. نواز شریف نے کوئی 3-4 مرتبہ کیا ہے، بے نظیر نے بھی 1 مرتبہ کیا تھا، بھٹو صاحب نے بھی 1 مرتبہ کیا تھا. لیکن کٹی کے بعد ان کو میر جعفر میر صادق قرار دینا، ان کو غدار قرار دینا، میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی گالی فوج کو دی نہیں جا سکتی ہے. یہ ہیں وہ جرائم، یہ سمجھیں وہ ایکٹ جس کے بعد سے فوج نے 4 دفعہ لیٹر لکھا اسی بانی PTI نے فرام دا جیل. اینڈ ایوری ٹائم دے ٹولڈ تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. اور جب نہیں باز آئے تو آخری خط پر یہ کہا کہ if we will receive it we will throw it into the basket. تو وہ دروازہ تو بند ہو چکا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ راستہ بھی دکھایا کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کیجئے، جس کا ایک دفعہ آغاز بھی ہوا، 3 راؤنڈ بھی ہوئے. چوتھے راؤنڈ پہ پیچھے سے ڈوری کھینچ لی بانی PTI نے اور کہا کہ اس کو منسوخ کر دیں. تو وہی ایک راستہ تھا، وہی ایک راستہ ہے، لیکن اب وہ راستہ بھی مجھے مسدود ہوتا دکھائی دیتا ہے. جی اچھا بخاری صاحب، ایک بڑا اہم سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اب ان پہ پابندی ہونی چاہیے، پھر بین کریں گے پارٹی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ان کے تو کام نہیں، آئین اور قانون کے مطابق وہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اب ایک سٹیپ لے کر آگے جا کر تحریک انصاف کو بین کرے گی؟ اس طرح کا کوئی ماحول آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس اس حد تک ہی رہیں گے، جو چل رہا ہے ویسے ہی چلتا جائے گا؟ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، چند ہی مہینے پہلے، پارٹی کو بین کرنے کی بڑی سیریس گفتگو جو ہے اور بڑے سیریس جیسچرز جو ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے. یہ پتہ بھی چلا ہمیں کہ ایک ریفرنس بنایا جا رہا ہے باقاعدہ. اب اگر اس کی ضرورت پیش آئے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کرے گی، کیونکہ انہوں نے جو ابتدا کی ہے، یہ پریس کانفرنس تو آج ہوئی ہے نا، آپ کل سے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوگی کسی بہن کی، آج کے بعد کوئی جو ملے گا باہر آ کے کوئی بات نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اس کو اجازت نہیں دیں گے ہم. تو ان تلخ یا کڑے اقدامات کا آغاز تو پہلے سے ہی ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا جو عدلیہ سے ان کو توقع تھی کہ اسی طرح کی سہولت کاری ہوگی شاید جس طرح کبھی ساکبی، بندیالی، وہ گلزاری اور کھوسبی کورٹوں میں ہوتی تھی، اس کا تو اب امکان بھی باقی نہیں ہے. اور میرے خیال سے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق بھی نہیں تھی کہ کسی کو جیل مینول دکھائیں تو وہ کہے اس کو اٹھا کے پھینکے باہر، کوئی کہے گڈ ٹو سی یو. اس طرح کا تو اب ماحول ہے نہیں اور نہ ہونا چاہیے. پہلے بھی غلط تھا اور اب اس کا دوبارہ ہونا جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اسی لیے میرے خیال سے بانی PTI فرسٹریٹڈ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کٹی ہے، عدلیہ سے ان کو کوئی توقع نہیں ہے، حکومت کے ساتھ ان کی دشمنی ہے. تو مجھے بتائیے پھر راستہ کہاں سے نکلے گا؟ بخاری صاحب، میں سمجھنا آپ سے چاہ رہا تھا ایک اہم سٹیٹمنٹ بھی، اس پہ بھی آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا مجھے اس میں بھی گائیڈ کیجئے کہ انہوں نے فرمایا ترجمان پاک فوج کی جانب سے کہ جو ذہنی مریض ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر اقتدار میں ہوں تو جمہوریت نہیں تو آمریت ہے، اگر وہ خود اقتدار میں ہے تو وہ پھر سمجھتے ہیں جمہوریت ہے، جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو کہتے ہیں آمریت ہے. تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کی طرف شاید اشارہ کر رہے تھے جو بانی PTI کو لے کر آئے تھے. دیکھیے میں آپ کو اس کو ایک اور طریقے سے عرض کروں
دیکھیے جو شخص اپنے الیکٹڈ اسمبلی جس میں اس کی میجورٹی ہو اس کو اپنی ومز کی خاطر توڑ دے، حوالہ نیشنل اسمبلی کا ہے، اس کے بعد وہاں چین نہ پڑے تو پھر پنجاب اسمبلی جہاں پھر ان کی حکومت قائم تھی اس کو بھی توڑ دے، جو قائمہ کمیٹیوں سے اپنے بندوں کی نمائندگی نکال کے یہ توقع کرے کہ وہاں پر اس کی مرضی یا اس کی خواہش کے مطابق یا اس کی سوٹیبلٹی کے لیے کوئی اقدام ہو جائے گا، اس کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی نام تو دیجئے اس کو، میری مدد کیجئے اس کو سمجھنے میں۔ جب ومزیکل ایٹیٹیوڈ کے اوپر آپ پارٹی چلائیں گے اور پارٹی کے ذریعے حکومت چلائیں گے تو پھر وہی ہوگا۔ آپ دیکھیے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ 3 ٹینیور سے پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں ہے۔ Is that province a model province? No, it's not. کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں بالکل قابو میں ہے؟ No, it's not. کیا وہاں عام شہری کی زندگی محفوظ ہے؟ No, it's not. تو پھر کیا کہیں جب گورننس بھی نہیں ہے اور کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے کوئی 10-12 جلوس نکالے ہوں گے، 3-4 لانگ مارچ کیے ہوں گے، 4-5 مرتبہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہوگی، لاہور سے لڑنے کے لیے لاہور تشریف لائے ہوں گے اپنے سارے پیرافینیلیا کے ساتھ۔ اب یہ اس کو اگر آپ پرفارمنس کہتے ہیں تو پھر اسی کے اوپر جج کر لیجئے اس کو۔ جی اچھا بخاری صاحب، پہلے بھی بینظیر صاحبہ، زرداری صاحب، باقی لوگ بھی سارے زیر عتاب آتے رہے، لیکن وہ سنبھل بھی جاتے تھے، چیزوں کو پھر کیری بھی کرتے تھے، پھر واپس گورنمنٹ میں بھی آتے تھے، حکومتوں میں بھی واپس آنے کا پورا ایک پیٹرن موجود ہے۔ یہ ان کے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ نہ صرف ایسا نہیں ہے بلکہ پھر بار بار آپ ایک ادارے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ اس کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے نیریٹو کو ٹو کر کے پارٹی کی پالیسیز بنتی ہیں۔ آج کا سارا پریسر بھی بیسیکلی اسی نیریٹو کے گرد تھا۔ تو میں آپ سے پولیٹیکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہاں انفیکٹ فالٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے میں اس کو اس ایک جملے میں سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ when you become larger than your boots تو پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کی پارٹی آپ کو یہ بلیو کرانے پر مجبور کر دے کہ آپ ہیں تو پاکستان ہے، یہ نیریٹو میرا تو نہیں ہے، یہ نیریٹو اسمبلی کے حالوں میں گونجتا سنائی دیا ہمیں۔ اگر آپ اسی کو ماننے لگ جائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ if you start believing your own propaganda، اگر آپ یہ حرکت نہ کریں تو ہٹلر آج اس کا بت پوجا جا رہا ہوتا۔ یہ جو غلطی بہت بڑے بڑے لیڈروں نے کی ہے وہی غلطی ان سے بھی ہوئی ہے کہ he started thinking کہ بس اب میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے۔ یہی رویہ تھا ان کا عدلیہ کے بارے میں، یہی رویہ فوج کے بارے میں، یہی رویہ سیاستدانوں کے بارے میں۔ سیاستدان جب آتے ہیں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ہر روز ہر جلسے میں کہتے تھے جیلیں بھر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نہ کسی کے اوپر الزام بتاتے تھے کیا ہے، بلا کے ڈی جی آئی بی کو اس وقت جو تھے چیئرمین نیب کے، ان کو بلا کے کہتے تھے مقدمے بناؤ۔ دیٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیا بنیں گے۔ کیا بشیر میمن کا آپ کو وہ سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے جس کی ویڈیو ہم سب نے دیکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف غداری کے مقدمے بناؤ؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ۔ اور پھر جو مقدمے بنے، پاناما از دا ورسٹ ایگزامپل آف دیٹ۔ تو میں اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گورننس کے نام پر اپنی ویمز کو، اپنی خواہشات کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں گے تو سٹیٹ نہ یہ افورڈ کر سکتی ہے، نہ سٹیٹ کے آرگنز جتنے بھی ہیں، آرگنائزیشن یا سٹیٹ کے ادارے جو ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ آپ کو کبھی الاؤ کریں گے۔ یہی ہوا ان کے ساتھ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اتنے بڑے بن گئے ہیں کہ نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، نہ ان کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، بس وہ ہیں تو پاکستان ہے۔ دیٹ از ویئر ایوری تھنگ وینٹ رانگ۔ تو اور بخاری صاحب ادھر آپ پھر دیکھ رہے ہیں گورنر راج کی صورتحال بنتی بھی دکھائی دے رہی ہے، اس پہ بھی آج بہت سارے سوالات تو ہوئے، اور پھر آپ نے بڑا ڈیٹیل سے یہ بتایا کہ پہلے بھی کچھ ٹائم پہلے آپ یاد بھی کروا رہے تھے کہ بڑی حساس اس طرح کی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، ریفرنس بھی بن رہے تھے کہ بھئی اس نیریٹو کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے، چیزیں بین ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ آج فرما رہے ہیں بیسیکلی کہ اب گورنمنٹ بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرے گی، وہ اسٹیٹ فارورڈ یہ کر گزرے گی۔ میرے خیال سے یہ جو تھریٹ تھا کہ وہاں پر گورنر راج لگے گا، اس کے تحت ہم نے تھوڑی سا رویے میں تبدیلی دیکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ چیف منسٹر صاحب جو فرما رہے تھے، کیا کیا فرما رہے تھے میں دہراؤں گا تو ایسے بٹرنس آئے گی۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا، کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے، لگا کے دیکھیں یہ کر دیں۔ وہ جا کے بیٹھ گئے تھے این ایف سی کے اجلاس میں، آپ نے دیکھا، اور باہر نکل کے انہوں نے بہت سوبر گفتگو کی۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے بعد پھر اڈیالہ جائیں گے اور پھر دیکھیں دمادم مسکندر جو ہوگا۔ وہ اڈیالہ آئے بھی، ملاقات پھر بھی نہیں ہوئی، خاموشی سے چلے بھی گئے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ جیسا کہ یہ تصور ہے کہ ونس گورنر رول کمز ٹو کے پی کے
پی ٹی آئیز پالیٹکس ول بی فنشڈ. وہ پھر نہ 2 مہینے میں جائے گا, پھر اس کے بعد ایمرجنسی لگے گی, پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ نہ کرے کہ ہو. جمہوریت میں اس کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ تھوڑا سا احساس ہوا ہے کہ ہم نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہوئی ہے. اس سے ایک قدم بھی آگے گیا تو ہماری سیاست گئی. نہیں بخاری صاحب, اس میں جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے برینز ہیں وہ اس سارے معاملے کو, اس مدعے کو سمجھ ہی نہیں پائے جب سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے. اب تک آپ آ جائیں, آپ وہ کمپین جو پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے لانچ کی تھی, جس کا آپ تذکرہ بھی فرما رہے تھے, جس میں وہ ڈائریکٹلی القابات دینا شروع ہو گئے تھے, وہاں سے آپ شروع کر لیں, آج کے دن تک آ جائیں تو وہ برینز بھی نہ انہیں سنبھال پائے, نہ کیٹر کر پائے, نہ بانی کو کنونس کر پائے. اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اور یہ تو بگڑتا معاملہ, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا آج کہ یہ تو کنواں ہے اور کنویں کے اوپر ڈھکن پڑا ہوا ہے. فہد, آپ کا یہ سوال جو ہے گینیز بک آف ریکارڈ میں جائے گا کہ آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں برینز ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اگر برینز ہوتے تو آج پی ٹی آئی کا رول جو ہے وہ جاری ہوتا, مرکز میں بھی اور تمام صوبوں میں بھی. یہی تو ایک کمی ہے وہاں, جس کو اٹھا کے دیکھیں اس کی دم ٹیڑھی ہے. آپ مجھے اب ایمانداری سے بتائیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے کسی ایک سیاسی لیڈر کا ایک سینٹ سٹیٹمنٹ مجھے یاد کرا دیں جلدی سے. اور اگر یہ رویے ہوں گے, اگر یہ روش ہوگی, تو پھر nothing will go right, everything will go wrong.